الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح وأكبر همه الدنيا ألزم الله قلبه 4 خصال هما لا ينقطع عنه أبدا وشغلا لا يتفرغ منه أبدا وفقرا لا يبلغ غناه أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے علاوہ جتنی ساری مخلوقات ہیں یہ ساری بنائی گئی ہیں، اللہ کے بنانے سے بنی ہیں اور اللہ کے چلانے سے ہی چل رہی ہے، اور اللہ جب چاہیں گے یہ ساری مخلوقات فنا بھی ہو جائیں گی۔ تو جو ساری کائنات، جو ساری مخلوقات پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہو اور مرنے میں بھی اللہ کی محتاج ہو، یہ اپنے اختیار سے مر بھی نہیں سکتا۔ کتنے دنیا کے انسان ہیں جو موت کے انتظار میں ہیں، اپنے اختیار سے مر بھی نہیں سکتا۔ تو جس کے ہاتھ میں نہ اپنی زندگی ہو نہ اپنی موت ہو، تو اس کے ہاتھ میں اپنے حالات کا بنانا اور بگاڑنا کیسے ہوگا؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اللہ نے سورہ واقعہ میں بڑے دھمکی آمیز لہجے میں اللہ نے ہم سے پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مرنا نہیں ہے، اگر تمہیں مرنے کو مان لیا تو بدلہ دیے جانے کا یقین نہیں ہے، تو اتنا تو کر کے دکھا دو کہ جب تم نکالی جانے والی روح کو نکلنے سے روک نہیں سکتے، روح تو اب میرے جسم میں ہے، نکلنے والی روح کو روک نہیں سکتے، اور جب تمہیں ہم قیامت کے دن حساب کے لیے بلائیں گے اور روح ڈالیں گے تو ڈالے جانے والی روح کو کیسے روک سکو گے؟ نہ نکلی جانے والی روح کو تم روک سکتے ہو، نہ ڈالی جانے والی روح کو تم روک سکتے ہو۔ ہم جب چاہیں تمہیں موت دے دیں، ہم جب چاہیں حساب کے لیے اپنے پاس بلا لیں۔ تو میرے عزیز و بزرگ دوستو، سارے اسباب یہ قدرت کے محتاج ہے۔ قدرت پہلے ہے، اسباب بعد میں سے ہے۔ قدرت چلنے میں اسباب کی محتاج نہیں ہے، اسباب چلنے میں یہ قدرت کے محتاج ہے۔ اللہ نے آسمان کو کسی آسمان سے نہیں پیدا کیا، اللہ نے کسی زمین کو کسی زمین سے نہیں پیدا کیا، اور انسان کو کسی انسان سے بھی پیدا نہیں کیا۔ جو اللہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں کسی مرد و عورت کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ آج کے انسان کو بھی پیدا کرنے میں کسی مرد و عورت کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، ویسے ہی اللہ آج کے انسان کو بھی اپنی ہی قدرت سے پیدا کرتے ہیں۔ کھانا سڑ جاتا ہے تو سڑنے کے بعد اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں،
نر کہاں سے آ گیا، مادہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے بغیر کسی نر و مادے کے کیڑے پیدا کر دیے۔ جس اللہ نے بغیر مانگے کے اتنا بڑا آسمان دے دیا، جس اللہ نے بغیر مانگے کے اتنی بڑی زمین دے دی، تو وہ اللہ کیا اس انسان کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ روٹی بڑی ہے یا آسمان بڑا ہے؟ ان حیوانوں کی ضرورت بڑی ہے، ان درندوں کی پرندوں کی ضرورت بڑی ہے یا اس انسان کی ضرورت بڑی ہے؟ ان کی غذائیں زیادہ ہیں یا ان کی غذائیں زیادہ ہیں؟ جیسے اللہ اس انسان کے ماں کے پیٹ میں اس کو پیدا کرتے ہیں، قدرت بتلا رہے ہیں، بنانے والا تو روشنی میں بنانا چاہتا ہے، بنانا تو چھوڑیے، ریپیئرنگ کرنے والا بھی روشنی کو چاہتا ہے، اور ریپیئرنگ کرنے والا بھی کھلی جگہ کو چاہتا ہے۔ تنگ جگہ میں بنانا تو بہت دور اصلاح بھی نہیں ہوتی ہے۔ دکانوں میں دیکھا جاتا ہے، معمولی سی سواری ہے، اس کے مشین کو درست کرنا ہے، اس کے پرزوں کو درست کرنا ہے، تو پہلے روشنی لگائی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں سب سے بڑی مخلوق انسان کو اللہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ انسان سے بڑی مخلوق تو کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں۔ ہاں، کہ اس کے اندر سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، ہر چیز کا اثر، ہر چیز کا نمونہ اللہ نے اس انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے۔ اور ایسے نمونے کو اللہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں، اور کھلی جگہ چاہتے ہیں بنانے کے لیے، اس کو بنا رہے ہیں سب سے تنگ جگہ میں، اپنی قدرت بتلا رہے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بتلایا۔ دنیا تو یوں سمجھتی ہے کہ بیٹے ہوں تو نسل چلے گی، بیٹیاں ہوں تو نسل کہاں چلے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹوں کو اٹھا لیا، بہت کم عمری میں اللہ نے اٹھا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے قیامت تک نسل چلائیں گے۔ حضرت مہدی جو آئیں گے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے، کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بیٹیوں سے نسل چلتی ہے، ہم قیامت تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلا کے دکھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بچانا چاہا تو کوئی فوجی پہرا اللہ نے نہیں لگا دیا، کوئی فوجی پہرا نہیں لگا دیا، کوئی فرشتے کو اللہ نے نہیں اتارا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب ہم نے تجھے بچانا چاہا تو بس تمہارے اوپر ہم نے اپنی محبت ڈال دی، بس محبت ڈال دی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت آ جائے۔ اور محبت تو بہت بڑی طاقت ہے، فوج سے بڑی طاقت ہے، حکومت سے بڑی طاقت ہے، ہتھیار سے بڑی طاقت ہے۔ سخت سے سخت دل آدمی کا دل بھی محبت کے ذریعے سے موم ہو جاتا ہے۔ فرعون کا دل، فرعون کی بیوی کا دل، سپاہیوں کا دل موم ہو جائے اس محبت کی قوت کے ذریعے سے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا۔ اب محبت سارا کروا رہی ہے، تربیت اور پرورش کروانا چاہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بھی کہہ دیا۔ انہیں تو تحمل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بیٹا کہاں چلا جائے گا، تو فرمایا کہ نہیں، ہم تو انہیں پہنچا کر رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دایا تلاش کر رہا ہے فرعون، تو فرعون کے دایا کے تلاش کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا۔ جیسے بکری کبھی گوشت نہیں کھاتی ہے،
کبھی شیر جیسے گھاس نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے کائنات کے نظام کے اعتبار سے وہ چیز حرام ہو گئی. جیسے ہمارے لیے حرام حلال ہے ویسا نہیں، وہ فطرتی اللہ نے ایسی بنا دی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا مزاج ہی ایسے بنا دیا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پینا ہی نہیں ہے. اب بادشاہ کے دل میں محبت ڈال دی، اب دایا کی تلاش میں یہ پڑا ہوا ہے، اور ادھر سے ان کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھ کر پھر فرعون سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس میں تمہیں گھرانہ بتاؤں گی، وہ اس کی نگرانی کریں گے، وہ ان کو دودھ بھی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، جب انہوں نے دودھ دیا تو انہوں نے قبول کر لیا. کہا کہ میں دودھ تو پلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے محل میں نوکرانی بن کے رہ نہیں سکتی، مجھے تو اپنے گھر جانا ہے. گھر چلی گئی. فرعون نے کہا ٹھیک ہے، یہ بچے کو بھی لے جاؤ اور دودھ بھی پلاؤ اور تنخواہ بھی تمہیں ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تنخواہ لے کر. فرعون کے جیب سے تنخواہ بھی نکلوائی اللہ نے. میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، اصل بات یہ ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جس رخ کے اوپر چلتا ہے اس رخ کی سوئی بھی نظر آتی ہے، اور آدمی جس رخ سے پیٹ پھیر لیتا ہے تو اس رخ پر کا اگر ہمالیہ پہاڑ بھی ہو تو اسے نظر نہیں آتا. تو آدمی کی نگاہیں جب اسباب پہ پڑ جائے تو اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی. جب آدمی کی نگاہیں دنیا کی خواہشات و ضروریات کی سب کچھ بن جائے تو پھر اتنی بڑی آخرت اور موت اور قبر اور برزخ اسے نظر ہی نہیں آتی. تو آدمی جس رخ پر چلتا ہے تو اس رخ کی سوئی بھی اسے نظر آتی ہے، اور جس رخ سے منہ پھیر لے اس رخ پر ہمالیہ بھی ہو تو اسے نظر نہیں آتا. کہ کافر میں اور ایمان والے میں یہ فرق ہے کہ کافر کے اور اللہ کے درمیان میں بت رکاوٹ بنا ہوا ہے. بت رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ اس بت سے میرے مسئلے حل ہوں گے، اور مسلمان میں اور اللہ میں اس کا سبب رکا ہوا ہے کہ نہیں میرا یہ سبب نہیں ہوگا تو اللہ کیسا کام کریں گے، اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو اللہ کیسا میرا کام کریں گے. تو سبب پہ یقین زیادہ ہے، رب پہ یقین اتنا نہیں. تو سبب کو پورا کرنے کے لیے، سبب کو حاصل کرنے کے لیے، اسباب کو بچانے کے لیے دکان، تجارت، رشتے، تعلقات، ان کو نبھانے کے لیے رب کے حکموں کو توڑ دیتا ہے. رب کے حکموں کو یہ توڑ دیتا ہے. تو یقین کے بنے بغیر آدمی کو استقامت نصیب نہیں ہوتی. یقین کے بنے بغیر عمل کے کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اخلاص یقین کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتا. اور جتنا آدمی ایمان کے مذاکرے کرتا ہے اتنا اس کا اخلاص ترقی کرتا ہے. ساری بنی ہوئی مخلوق ہے، صفر ہے، صفر. 1000 صفر بھی جمع ہو جائے تو صفر ہے، ایک نہیں ہو جاتا. وہ ساری مخلوق جمع ہو جائے تو مخلوق ہی رہتی ہے، بنانے بگاڑنے والی نہیں بن جاتی. اللہ کی قدرت کے مذاکرے ہیں تو دل کے رخ کو اللہ کی قدرت کی، اللہ کے حکموں کی طرف موڑیں گے. اسباب کے مذاکرے ہوں گے کہ ذکر میں تو اللہ ہے، تذکرے میں اللہ نہیں ہے. تو ذکر تھوڑی دیر کا ہے، تذکرے بہت دیر کے ہیں. تذکرے دنیا کے ہیں، تذکرے خواہشات کے ہیں. تو تذکرے جو زیادہ وقت تک ہیں اس کا اثر دل پہ رہے گا، یا ذکر جو تھوڑی دیر کا ہے اس کا اثر دل پہ رہے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسا طاقتور ایمان کے ہنس رہے ہیں تو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ایمان ہے دلوں میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس امت کے علماء کے سردار ہیں، اور وہ مجلس بٹھا رہے ہیں کہ چلو بیٹھ جاؤ، ایمان کا مذاکرہ کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا مذاکرہ کرتے ہیں.
حضرت معاذ بن جبل کہ یہ امت ایمان کی دعوت کی محتاج ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کافروں کی طرف بھیجا ہے، ویسے اللہ نے نبیوں کو مسلمانوں کی طرف بھی بھیجا ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل میں 300 نبی تو وہ ہیں جنہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا ہے۔ یہ ساری بنی اسرائیل مسلمان تھے، کوئی کافر نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل تھے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی۔ تو نبیوں کو مسلمانوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان کی بے دینی کو، تاکہ ان کے ایمان کی کمزوری کا علاج ہو جائے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ تقوی کا کلمہ اللہ نے کہا ہے کہ صحابہ اور ایمان والے یہ کلمے کے تقوی کے زیادہ مستحق ہیں، زیادہ مستحق ہے۔ ایمان والا ایمان کی دعوت کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو محنت فرعون پر کی ہے وہ محنت کی مقدار کم ہے، اور جو محنت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے کی ہے وہ پیریڈ اور وہ وقفہ زیادہ ہے۔ تو محنت سے ایمان بنے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اسباب پر محنت کرے، چیزوں پر محنت کرے، ہاں دکان و تجارت پر محنت کرے اور اس کا یقین اللہ کی ذات سے بن جائے۔ نہیں ہو سکتا ایسا کہ جس پر محنت ہوتی ہے اسی سے امید بھی ہوتی ہے۔ جس پر محنت ہوتی ہے اسی سے امید بھی ہوتی ہے۔ آدمی محنت کرے دکان پر اور امید ہو کہ میں نماز سے پلوں گا، نہیں ہو سکتا ہے کہ جب ساری قوتیں میری دکان پر لگی ہیں تو دل کا رخ بھی پلنے کا دکان سے ہی ہوگا، نماز سے نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن پلنے کا یقینی ذریعہ جو اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے کہا ہے وہ نماز ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ ہاں، کائنات کے بنانے والے اللہ فرما رہے ہیں کہ یقینی ذریعہ پلنے کا نماز ہے۔ تو محنت جن چیزوں پر ہوتی ہے امید بھی انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ محنت ہوگی چیزوں پر تو امیدیں بھی ہوں گی چیزوں سے، محنت ہوگی اعمال پر تو امیدیں بھی اعمال سے ہوں گی کہ نہیں اللہ مجھے ان اعمال کے ذریعے سے پالیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگو دوستو، جب آدمی کی زندگی میں دین نہیں ہوتا تو دنیا بھی بڑی گندی ملتی ہے، بہت گندی دنیا ملتی ہے کہ دین زندگی میں نہیں ہے۔ رشوت کی، جھوٹ کی، دھوکے کی، زکوٰۃ کی رکی ہوئی، پتہ نہیں اور کون کون سی گندگیوں سے بھری ہوئی دنیا آدمی کو ملتی ہے، اس لیے کہ دین زندگی میں نہیں ہے۔ اور پھر وہ دنیا بھی اس کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں مل جاتا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے کھاتا بھی ہے پھینکتا بھی ہے، تو اسی طریقے سے جب دین زندگی میں نہیں ہوتا تو دنیا بھی اسراف میں پھینکتا بھی ہے، کچھ تھوڑا بہت ضرورتوں پہ لگا بھی لیتا ہے۔ تو خواہشات پہ زیادہ ضائع ہو گیا، ضرورتوں پہ بہت تھوڑا لگا، اور اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے کہ ہمیشہ کی آخرت تباہ ہو گئی۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے پاگل کون ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ اللہ کی مہربانی سے پاگل نہیں ہیں، وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ بأیکم المفتون فستبصر ویبصرون، یہ دیکھ لیں گے کہ پاگل پن کسے تھا۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ آدمی نفع نقصان کو سمجھے، اور عقل مندی یہ ہے کہ ابدی ضرر ابدی نفع کو سمجھے، ہمیشہ ہمیش کے نفع اور ہمیشہ ہمیش کے نقصان کو سمجھے۔ ہمیشہ ہمیش کے نفع کو نہیں سمجھا تو اس سے بڑا کوئی نادان نہیں، ہمیشہ ہمیش کے نفع کو نقصان کو نہیں سمجھا تو اس سے بڑا بھی کوئی بیوقوف نہیں۔ اس وجہ سے کہ میرا رشتہ اللہ سے صحیح ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہے اور ڈر یہ ہے کہ کہیں پردہ نہ اڑ جائے۔ تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے ڈر یہ ہے کہ کہیں پردہ نہ اڑ جائے۔ تو فرمایا کہ اس
گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے غیر سے ڈر رہا ہے. واللہ احق ان تخشا، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے. وہ گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے ڈر رہا ہے کہ کہیں پردہ نہ اڑ جائے اور اللہ کے غیر کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑ جائے. اللہ کا غیر نہ مجھے کوئی نفع نہ کوئی نقصان، اس کے قابو میں اپنا دل نہیں ہے، اس کے قابو میں اپنی عزت و ذلت نہیں ہے، تو وہ میری عزت و ذلت کا کیا فیصلہ کرے گا؟ تو ایمان آئے گا تو خوف بھی آئے گا. جیسے گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے تو انجن گرم ہوتا ہے، انجن جب گرم ہوتا ہے تو جبھی گاڑی بھی چلتی ہے نا. خوف کی تاثیر ہے گرمی کا ہونا. جو آنسو خوف سے نکلتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ وہ گرم ہوتے ہیں. تو خوف آدمی کے دل میں ہے اللہ کا، تو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا، اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا. تو جو آیت پڑھی گئی ہے اللہ جل جلالہ امن والوں نے نفاق کی ایک علامت کو بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں بڑے کنارے پر رہ کر، حالات کو دیکھ کر احکام پہ چلتے ہیں کہ بھئی حالات دیکھیں گے، اگر حالات مناسب رہے تو اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اور اگر حالات مناسب نہیں رہے تو پھر حکموں کو توڑ دیں گے. فرمایا کہ منافقوں کا مزاج ہے، ایمان والوں کا مزاج یہ ہے کہ ہر حال میں مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کی قدرت سے ہے، میرے اسباب سے نہیں ہے، میری چیزوں سے نہیں ہے، میری منصوبہ بندی سے نہیں ہے، میری پلاننگ سے نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، تو بڑے کنارے پر رہ کر چلتے ہیں کہ حالات بن جائیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، حالات بگڑ جائیں گے تو پھر اللہ کے راستے کے تقاضے کو، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے. تب ہوتا یہ ہے کہ جب حالات بن جاتے ہیں تو مسلمان ان کو اپنا نہیں سمجھتے، حالات جب بگڑ جاتے ہیں تو کافر بھی ان کو اپنا نہیں سمجھتے، تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. نہ ان سے اسباب پورے ہوئے، اسباب سے تو حالات بننے والے تھے نہیں، اور احکام سے جو بننے والے تھے وہ احکام بھی انہوں نے پورے نہیں کیے. تو میرے دوستو بزرگوں، جب اللہ کے حکموں سے بننے اور بگڑنے کا یقین ہوگا تو آدمی اللہ کے حکموں کو بنا کر سنوار کر پیش کرے گا. جیسے دکان سے پلنے کا یقین ہے تو دکان کو سنوار کے پیش کرتا ہے، چیزوں کو سنوار کے پیش کرتا ہے کہ ہاں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. کہ جب اللہ کے حکموں سے پلنے کا، اللہ کے حکموں سے بننے کا جب یہ یقین آ جائے گا تو پھر اعمال کو بنا کر پیش کرنے کی فکر بھی آ جائے گی کہ ہر حال میں مجھے اللہ کے حکموں پر چل. یہ تو بہت ہی ایمان کے گر جانے کی علامت ہے کہ گناہ کر کے خوشی ہونے لگ جائے اور نیکی کر کے غم ہونے لگ جائے. یہ تو بہت ہی زیادہ ایمان کے گر جانے کی علامت. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. کہ نیکی سے تو خوشی ہونے لگ جائے، گناہ سے تو غم ہونے لگ جائے. کہ جسم جب زندہ ہوتا ہے تو اسے سوئی چبھتی ہے، اور جب جسم مفلوج ہو جائے، مشلول ہو جائے، بے جان ہو جائے، بے روح ہو جائے تو سوئی کا اثر اس پہ نہیں ہوتا. کہ دل جب سخت ہو گیا اور دل جب ایمان کی اس قوت سے خالی ہو گیا تو گناہ کرنے کے بعد گناہ اس کو چبھے گا نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مار کے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے اس عضو میں کتنی طاقت ہے. تو عضو میں جتنی حس ہوتی ہے، جتنا وہ سینسیٹیو ہوتا ہے تو اتنا جلدی وہ اس مار کے اثر کو محسوس کرتا ہے. تو آدمی کی ایمان کی جتنی قوت ہوتی ہے تو وہ اتنے ہی گناہ کے اثر کو محسوس کرتی ہے. کہ مجھ سے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا. کہ جب گناہ نگاہوں میں بندے کے بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے کہ چلو اس کو معاف کر دیا جائے، اور جب گناہ بندے کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جائے تو اللہ کے یہاں بڑا ہو جاتا ہے.
اس لیے ہم سب کا معاملہ اپنے اللہ سے صحیح ہو جائے. ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے اللہ سے صحیح ہو جائے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقی، کہ جس کا رشتہ اپنے اللہ سے صحیح ہو جائے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے رشتے کو صحیح کر دیں گے. اوپر سے ہی رشتے کٹ جائے تو دنیا کے رشتے کبھی سنور نہیں سکتے، دنیا کے رشتے کبھی بن نہیں سکتے. جیسے فون ہوتا ہے نا، فون پہلے کال یہ سیٹلائٹ کو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کے فون کو پہنچتا ہے. اسی طریقے سے پہلے بندہ دوسرے سے جو محبت کرے گا اللہ کی محبت میں کرے گا تو وہ محبت طاقتور بھی ہوگی. ہاں کہ میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں ماں کی خدمت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے باپ کی خدمت کرنی ہے چاہے جائیداد ملے نہ ملے، چاہے وہ روزگار پر ہو نہ ہو، کہ نہیں مجھے تو اس لیے خدمت کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو جب اللہ کی محبت میں جب محبتیں ہوتی ہیں تو محبت طاقتور بھی ہوتی ہے. ہاں، اور جب اللہ کی محبت میں رشتے نہیں جڑتے تو پھر دنیا کی غرضوں پہ جڑتے ہیں. تو غرض سے زیادہ پھسپھسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کی محبت سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. تو جو رشتے اللہ کی محبت میں جڑیں گے، جو تعلقات اللہ کی محبت میں جڑیں گے، سب سے زیادہ طاقتور رشتے وہی ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی جا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے زلیخا نے کپڑے کو بتوں پر ڈال بھی دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ جو بت اندھے بہرے لنگڑے لولے محتاج بنے ہوئے ہوں، جب تم اپنے بنے ہوئے بت سے اتنا ڈرتی ہو تو مجھے اپنے اللہ سے کتنا ڈرنا ہے. انہ ربی احسن مثوائے، انہ ربی احسن مثوائے، کہ تنہائیوں میں جتنی نورانیت ہوگی تو اللہ مجموع میں اتنی نورانیت بھی پیدا کریں گے. اور تنہائیوں میں کہ گناہ پر نقد عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیتے ہیں. اور علماء نے کہا کہ یہ عبادت کی لذت کا چھن جانا، مناجات کی لذت کا چھن جانا، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت کا چھن جانا، یہ تو زمین میں دھسائے جانے، پتھروں کے برسائے جانے، تجارتوں کے برباد ہو جانے سے بڑا عذاب ہے کہ رب نے تجھے اپنے سے دور کر دیا. اس سے بڑا عذاب کیا چاہیے؟ کہ مصیبت بڑی چیز نہیں ہے، معصیت بڑی چیز ہے. یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے کہ کوئی مصیبت نہ ہے. تو کوئی اللہ والے بیمار تھے تو کسی نے جا کر کہا کہ آپ تو بڑی مصیبت میں ہیں. تو انہوں نے کہا گرفتارم بمصیبت نہ بمعصیت. نہیں بھائی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مصیبت میں تو ہوں، معصیت میں نہیں ہوں. ہارٹ میں مرنے والے کم ہیں، ہارٹ کے بغیر مرنے والے زیادہ ہیں. تو مرنا تو دونوں کو ہی تھا. تو مصیبت تو موت پہ ختم ہو جائے گی، اور معصیت کے اثرات دنیا میں تو ہوں گے ہی، مرنے کے بعد تو مجھے عذاب جھیلنا ہی ہے. گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ حیا ختم ہو گئی اللہ سے، اللہ سے حیا ختم ہو گیا. ارے بہت گناہ کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، حیا ختم ہو جاتی ہے. جب آدمی گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو دل سے حیا ختم ہو جاتی ہے. حیا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے جسم کو دوسروں سے چھپا لے، دوسروں سے، نوکر سے اپنے عیب کو چھپانے کی فکر ہے. ہاں، گناہ کو اپنے چھوٹے بیٹے سے چھپانے کی فکر ہے. اپنے رب سے کتنے اس کو چھپنے کی فکر ہونی چاہیے. میرے عزیز و بزرگو دوستو، تقوی پر آدمی کا امتحان ہوتا ہے. اللہ پرکھتے ہیں، تقوی کے بعد پرکھتے ہیں کہ اس کا تقوی کھوٹا ہے یا کھرا ہے، یہ اپنے دین پر کتنا جمتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام زنا سے باز رہ گئے تو فوراً اللہ نے تخت مصر پہ نہیں بٹھا دیا. چلو بھائی تم نے تقوی اختیار کر لیا، اب فوراً تخت مصر پر بٹھا دیا جائے. نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہاں پر تقوی اختیار کیا تو تقوی کو پرکھا جا رہا ہے. وہاں محل سے نکال کر جیل میں پہنچا دیا گیا.
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ اتنا بڑا ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اس گناہ سے بہتر تو جیل کی زندگی ہے۔ اور وہ جب جیل میں چلے گئے تو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہہ بھی دیا کہ اذکرنی عند ربک، جا کر بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا، نکلنے کا سامان ہو جائے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یوسف تمہیں جیل میں جانا تھا تو ہمیں پکارا، اور نکلنا تھا تو امیدیں بادشاہ سے باندھ لی۔ مخلوق سے امید ہوگی تبھی شکایت ہوگی، مخلوق سے جب امید نہیں ہوتی تو مخلوق سے شکایت بھی نہیں ہوتی۔ شکایت امید رکھنے والے کو ہوتی ہے۔ ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں نقل فرمائی، اللہم اقطع رجائی عن غیرک، ہاں کہ اے اللہ میری امیدوں کو اپنے غیر سے کاٹ دے، ہاں میری امیدوں کا رخ ہو تو تجھ ایک ذات سے ہو، تجھ ایک ذات سے ہو۔ تو تقوی کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ تقوی ہوا فوراً مدد ہو گئی تو ساری دنیا متقیوں سے بھر جائے گی، نماز پڑھی اور فوراً اللہ نے روزی دے دی تو ساری دنیا کوئی نماز چھوڑے گا ہی نہیں، حرام کھایا پیٹ جل گیا تو کوئی حرام کھائے گا ہی نہیں، تو بدلے کی دنیا کہاں ہے؟ یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ ہاں بدلے کی جگہ ہوتی تو بے نمازی کو روٹی نہ ملتی، بدلے کی جگہ ہوتی تو زکات روکنے والا کبھی چین سے نہ رہتا، یتیم کا مال کھانے والے کا پیٹ کبھی سلامت نہ رہتا۔ بدلے کی جگہ نہیں بنایا، امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ ثم اتقوا واحسنوا ثم اتقوا واحسنوا، اللہ نے فرمایا کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں پھر اچھا عمل کرتے ہیں، پھر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تقوی کو آزمایا، جیل میں چلے گئے تب بھی دین پر جمے رہے، پھر اللہ نے جیل سے نکال کر تخت مصر پر بٹھایا۔ نتیجہ متقیوں کے لیے ہی رہتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ جو ہوگا وہ تو متقیوں کے ہاتھ میں رہے گا، کامیابی جو انتہا میں ہوگی وہ متقیوں کے لیے ہی ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ سوچا کہ ناپ تول میں کمی کر لو، تجارتیں تو بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے، تجارتیں تو بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے۔ قوم سبا نے سوچا کہ نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دے تو کیا ہو جائے گا، بڑے بڑے ڈیم ہیں پانی کے بھرے ہوئے، ہمارے باغات تو ایسے ہیں کہ ٹوکری سر پر رکھ کے نکل جائے تو ٹوکریاں بھر جائے، ہاں بغیر کسی جھڑائے کے ٹوکری پھلوں سے بھر جائے۔ ایسے باغات اللہ نے دیے، ایسی پانی کی فراوانی ایسے علاقے میں دی جہاں پر پانی زیادہ برستا نہیں ہے، یمن کے علاقے میں۔ اب بتائیے، تو نعمت کا حق تو یہ ہے کہ شکر گزاری کر دے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ نعمتیں تو اتنی ہے کہ تم گن نہیں سکتے، لیکن انسان سے شکوہ ہے کہ یہ بڑا ناشکرا اور ظالم ہے۔ ناشکری، آنکھ کی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی جو قدرت کو دیکھنا تھا وہ نہیں دیکھا۔ مال کی شکر گزاری یہ ہے کہ مال کو اللہ کے حکموں پر لگانا تھا نہیں لگایا، ناشکری ہے۔ صحت کی شکر گزاری یہ تھی کہ اللہ کی رضا والے اعمال میں اسے لگاتا، لیکن اللہ کی رضا والے اعمال میں نہیں لگایا، تو یہ صحت کی ناشکری ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، کہ یہ ظلم ہے۔ ناشکری کا درجہ الگ ہے، ظلم کا درجہ بات کا، کہ آنکھ سے قدرت تو اللہ کی دیکھا نہیں اور آنکھ سے حرام دیکھنے لگ گیا، کہ یہ ناشکرا پہلے بنا پھر ظالم بن گیا، کہ دینے والے کے حق کو نہیں پہچانا۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو زندگیوں میں لایا جائے۔ اطاعت یہ شکر کا سب سے پہلا تقاضا ہے، زبان سے کہنا بھی شکر ہے، لیکن اطاعت کرنا، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دینا، یہ شکر ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، وہ ساری نعمتیں اللہ نے گنوائی اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے آل داؤد تمہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس شکریہ کا طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ اپنایا کہ گھر میں 24 گھنٹے کوئی ایسا وقت نہ گزرے کہ جس میں کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں ہمارے گھر میں نہ لگا ہوا۔
24 گھنٹے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی باری باری لگا ہوا ہے کہ اللہ کے ہمارے اوپر اتنے احسانات۔ اس لیے میرے عزیزو بزرگو دوستو کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آ گئی تو امیدیں بھی اللہ سے اور بھروسہ بھی اللہ پر، بھروسہ بھی اللہ پر اور دعا بھی اللہ سے۔ تو دعا میں دل اس کا لگے گا کہ جس کو اللہ کی ذات سے ملنے کا یقین بھی ہو۔ جس کو اللہ کی ذات سے ملنے کا یقین نہ ہو تو ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور دل کا کعبہ اس کی تجارت و ملازمت بنی ہوئی ہوگی کہ دل کا کعبہ تو وہ بنا ہوا ہے، پھر غافل دل کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ مصلحت سے دیتے ہیں، جو مانگے وہ اس کو دے دے تو یہ مصیبت میں پڑ جائے، اور وہ تو بہت نادان ہے جو یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے دکان دے دے، اے اللہ تو مجھے کھیت دے دے، کتنی مشقت کو مانگ رہا ہے۔ یہ مانگ لیتا اے اللہ تو میری ضرورت پوری کر دے، ہاں تو میری حاجت کو پوری کر دے۔ مانگنے کی چیز تو یہ ہے، تو کہ جو چیزوں کو سامنے رکھ کر مانگ رہا ہے وہ تو بڑی مشقت اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یا سابق النعم قبل استحقاقها، اللہ کی یہ صفت ہے، اے وہ اللہ کہ جو نعمتیں بغیر مانگے کے دیتا ہے، بغیر حق کے دیتا ہے، بغیر استحقاق کے دیتا ہے۔ ہمیں پتا نہیں تھا کہ آنکھ کا یہاں پہ لگنا مناسب ہے، ہمیں پتا نہیں تھا کہ 2 ہاتھ کا ہونا مناسب ہے، ہمیں پتا نہیں تھا کہ کون سے عضو کا کہاں پر کیسے کب فٹ ہونا آدمی کے لیے مناسب ہے، اس کا کوئی علم انسان کو نہیں تھا۔ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ہمارے لیے کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ اے وہ اللہ کہ جس نے بغیر کسی حق کے مجھے نعمتوں سے نوازا۔ علماء نے یہ لکھا کہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی جاتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، کہ پہلے اللہ کی صفات اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ تیری نعمتیں تو یہ ہے، تو تو ایسا ہے، تو تو ایسا ہے، کہ مجھے تو اللہ کے سامنے حاجت کو پیش کرنا ہے، میں دوسری نعمتوں کو بھلا کر حاجت کو پیش نہ کروں، میرا حاجت کو مانگنا ناشکری کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ہاں اس لیے حاجت کی دعا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت و صفات کو، پہلے شکر گزاری کو کیا، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کو مانگا۔ لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، کم من نعمت انعمت بها علی فما شکرت وکم من بلیۃ ابتلیتنی بها فما صبرت، اے اللہ کتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہے اور میں نے تیرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ہم اور آپ کا کیا کہنا؟ وکم من بلیۃ ابتلیتنی بها فما صبرت، اے اللہ نہ جانے تو نے کتنی آزمائشوں میں مجھے ڈالا اور میں نے صبر کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یا من قل عند نعمتی شکری فلم یحرمنی، اے وہ اللہ کہ جس نے میری نعمتوں کی ناشکری پر مجھے محروم نہیں کیا، ہاں ناشکری پر مجھے محروم کر دیتا۔ وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، اے وہ اللہ کہ جس نے میرے آزمائشوں پر بے صبری پہ مجھے ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْمَعَاصِي فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اے وہ اللہ جس نے تنہائیوں میں مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور مجھے رسوا نہیں کیا۔ تو دعا میں دل لگ رہا ہے، اللہ کی ذات سے یقین بن گیا تو پھر آدمی دعا کو حلال مال کے ساتھ، دعا کی شرطوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرنے کی فکر کرتا ہے کہ مخلوق سے مانگنا تو سوال ہے، خالق سے مانگنا دعا ہے۔ سوال نہیں سکھایا گیا کہ دعا سکھائی گئی، ہر حال میں دعا سکھائی گئی، کیا مانگنا ہے وہ بھی سکھایا گیا۔ تو میرے عزیز و بزرگو دوستو، مخلوق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی قدرت کو ذکر کیا کہ آسمان کو ہم نے ایسے بنایا، زمین کو ہم نے ایسے بنایا، پہاڑوں کو ایسے بنایا، پرندوں کو ایسے بنایا۔ اس ساری قدرت اللہ نے بیان کی، لیکن مخلوق سے مخلوق سمجھانے کے لیے نہیں، مخلوق کے اندر الجھانے کے لیے نہیں، آفاق میں اس کو ڈبونے کے لیے نہیں، بلکہ مخلوق اللہ نے سمجھائی ہے خالق تک پہنچانے کے لیے۔ ہاں
قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. یہ پانی جو تمہیں اتنی آسانی سے مل جاتا ہے، اگر اس سطح آپ کو ہم نیچے اتار دیں تو تم میں سے کون ہے جو پانی نکال کے دکھا دے گا؟ تمہاری مشینیں نکال تو سکتی ہیں، پیدا تو نہیں کر سکتی ہیں. پڑھنے والے نے پڑھا اور یہ کہا کہ میرے پاس تو بڑی مشینیں نکال لوں گا. اللہ نے اس کے آنکھوں کے پانی کو سکھا دیا. تو زمین کے پانی کی تو بہت دور، تو اپنے آنکھ کا پانی تو نکال کے دکھا دے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے علماء نے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. مال سے ضرورتوں کا پورا ہونا بھی اللہ کی قدرت سے ہے. مال ہے لیکن پیشاب اس کا اپنے مال سے نہیں نکلے گا، اللہ کی قدرت سے نکلے گا. تو مال سے علاج کے پیسے تو فراہم ہو جائیں گے، مال سے شفا نہیں ملے گی. شفا تو اللہ کی قدرت سے ملے گی. شفا تو اللہ کی قدرت سے ملے گی. مال سے علاج تو ہو جائے گا لیکن مال کے ذریعے سے اولاد نہیں ملے گی. مال سے خواہشات تو پوری ہو جائیں گی لیکن مال کے ذریعے سے دلوں میں خلوص، دلوں میں حیا، دلوں میں عفت، اولاد کی تربیت کا سلیقہ، یہ دین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، مال کے ذریعے سے نہیں ہوا کرتا. اس لیے بھائی یہ نماز ہے. سورج گرہن ہو جائے اللہ کی قدرت پہ نگاہ چلی گئی، چاند گرہن ہو گیا اللہ کی قدرت پہ نگاہ چلی گئی کہ یہ تو اس مخلوق کی جو روشنی کو چھپانے پر قادر ہے اس کی کیسے طاقت ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لو. عید آ گئی نا، عید پر تو چھٹی ملنا چاہیے تھا کہ بجائے ظہر کی نماز معاف ہو جاتی، نہیں کہ 2 رکعت اور بڑھا دی گئی ہے. اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے روزے کی توفیق دے دی، تیرا احسان ہے تو نے مجھے قربانی کی توفیق دے دی، تیرا احسان ہے کہ تو نے تیری بندگی کے لیے یہ خوشی کا موقع دے دیا تو 2 رکعت اور بڑھا دیے گئے. خوشی بھی ہے تو نماز بڑھا دی گئی. بیماری آ گئی تو نماز سکھائی گئی. اس لیے میرے دوست بزرگوں، عمل بنانے کی فکر ہو. اللہ کے راستے میں آدمی جب نکلتا ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو موقع ملتا ہے کہ میں اپنے عمل کو بناؤں. دھیان جو کہتے ہیں نا، دھیان کہتے ہیں دل کے عمل میں شریک ہونے کو. زبان بھی شریک ہے، اعضاء بھی شریک ہیں اور پورا جسم بھی عمل میں شریک ہے، لیکن دل شریک نہیں ہے کہ دھیان کے بغیر اس کا عمل ہو رہا ہے. اور جس عمل میں اس کا دل شریک نہ ہو وہ عمل اس کی تربیت نہیں کر سکتا. نقل و حرکت تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل اسے اللہ سے قریب نہیں کرے گا. حج ہے، حج میں پھرنا تو رہ جائے گا لیکن حج اس کو اللہ سے قریب نہیں کرے گا. نقل و حرکت رہ جائے گی لیکن دل جب تک شریک نہیں ہوا تو یہ عمل اس کو اللہ سے قریب نہیں کرے گا. تو علم وہ ہے جو آدمی کو خالق کا تعارف کرا ہے کہ اللہ سمجھ میں آ گیا. علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے ناراضگی والے اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سمجھ میں آ گئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر رات میں بارش ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ہی آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ صبح ہوگی تو تھوڑے لوگ کافر ہو جائیں گے، تھوڑے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ ستارہ فلانے ستارے سے ملا اس لیے بارش ہو گئی، وہ تو کافر ہو گئے. اور جو یہ کہیں گے کہ اللہ کی قدرت سے بارش ہوئی تو وہ مسلمان رہیں گے. مطرنا بنوئی کذا و کذا، اسباب مسببات کے تعلق میں الجھ کے رہ گیا کہ زلزلہ زنا سے آتا ہے، بارشیں زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے تھمتی ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اور یہ اللہ ہی بتلائیں گے. یہ زمین کی گہرائی میں جانے والا نہیں بتلائے گا، زمین کا بنانے والا اللہ بتلائے گا. کہ زلزلہ میں نے زناکاری کے پھیل جانے کی وجہ سے دیا اور میں نے بارشوں کو زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے تھام دیا اور میں نے دشمن کو ناپتول میں کمی کی وجہ سے مسلط کر دیا اور میں نے موت کو بدکاری کے عام ہو جانے کی وجہ سے پھیلا دیا. اور دشمنوں کا رعب دلوں میں وعدہ خلافی کی وجہ سے میں نے بٹھا دیا.
یہ سارا نظام تو اللہ بتلائیں گے. ہاں، اور اللہ یہ بتلاتے ہیں کہ جب میری بنی ہوئی زمین سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو میری قدرت سے کیا مقابلہ کرو گے؟ میری قدرت سے کیا مقابلہ کرو گے؟ تو اب نگاہ اللہ کی ذات پر اڑ جائیں گے. تو حقیقی علم وہ ہے جو آدمی کو اللہ کی مرضیات اور اللہ کی نامرضیات سمجھا دے. اصل علم تو یہ ہے میرے دوستو. باقی جتنے دنیا کے علوم ہیں وہ سارے کے سارے گزارے کے انسان کی ضروریات ہیں. پیٹ کی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے، اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے ہے. علم تو وہ ہے جو اللہ نے نبیوں کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اور علم وہ ہے جس کی جگہ دل ہے، علم کی جگہ عقل نہیں ہے. تو صحیح جاننے کا نام علم ہے اور عمل کرنے کا نام علم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت کو اللہ نے علم کہا ہے کہ علم بڑھ گیا، لیکن اللہ سے خوف نہیں بڑھا کہ یہ علم نہیں ہے، معلومات ہے. اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہوا کرتا. آدمی کو معلوم ہے کہ جنت ہے، کوئی تاثر نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے. آدمی کو معلوم ہے کہ جہنم ہے، لیکن اس معلوم کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن جب یقین آ جائے گا، فرمایا کرتے تھے کہ امت میں بے دینی جہالت کی وجہ سے نہیں، امت میں بے دینی بےمانی کی وجہ سے. سب کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز کی فرضیت کا علم نماز پہ کھڑا نہیں کر سکتا جب تک کہ ایمان نہ بن جائے. زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم زکوٰۃ ادا کرنے پر کھڑا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ آ جائے. ہاں، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، یہ علم نگاہوں کو نیچی کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ آ جائے. اور صرف اللہ سے محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت سے دل بھر جائے تب نگاہ نیچی ہوتی ہے. اللہ کی محبت سے دل جب بھر جاتے ہیں تب نگاہ نیچی ہوتی ہے. تو یہ بھی جہالت ہے کہ آدمی نہ جانے، اور یہ بھی جہالت ہے کہ آدمی غلط جانے. ہاں، غلط جاننا بھی جہالت. ہاں، وہ بھی جاہل ہے جو نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے، وہ بھی جاہل ہے جو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے اور پڑھتا نہیں ہے. وہ بھی جاہل ہے، کیونکہ علم کی حقیقت تو عمل ہے، علم کی حقیقت تو نفع دینا ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. ہاں، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد. اے اللہ میں تو نہ ارتداد سے نہ بدلنے والا ایمان مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے تو ایسا علم نہیں چاہیے جو مجھے عمل پر کھڑا نہ کرے، جو مجھے نفع نہ دے. تو زبان والا علم، دل والا علم، بڑے زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے. جیسے کہ اللہ والے نے مثال دی کہ پٹرول سے بھرا ہوا ٹینکر ہے، وہ بھی پٹرول پمپ پہ جا رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ پٹرول سے تو خود ہی بھری ہوئی ٹینکی پیٹ پر ہے، تجھے پٹرول پمپ پہ جانے کی کیا ضرورت؟ تو اس نے کہا کہ پیٹ پر تو ہے، پیٹ میں نہیں ہے. اور جو میری گاڑی چلے گی وہ پیٹ والے سے نہیں، پیٹ والے سے چلے گی. اللہ کے یہاں جو میری نجات ہوگی اس علم سے ہوگی جو عمل میں اتر جائے، اس علم سے نہیں ہوگی جو پیٹ اور معلومات میں ہے. ہاں، تو بڑی محنت کرنی ہوتی ہے کہ آدمی عقل والے علم کو دل میں اتار دے. ایمان کی جگہ دل ہے، توکل کی جگہ دل ہے، محبت کی جگہ دل ہے. ہاں، اللہ سے تعلق کی جگہ دل ہے. اور یہ دل ماحول سے بنتا ہے، یہ دل صحبتوں سے بنتا ہے، اور یہ دل مجاہدوں سے بدلتا ہے. دل کے بننے اور بگڑنے کے 4 راستے ہیں. آنکھ سے جو آدمی دیکھے گا، کان سے جو آدمی سنے گا، منہ سے جو آدمی بولے گا، اور عقل سے جو آدمی سوچے گا. تو بولنے، سننے، دیکھنے اور سوچنے کے راستے سے جو چیز دل تک پہنچے گی، دل کا یقین اسی چیز سے ہو جائے گا. سب سے زیادہ حساس اس کائنات میں انسان کا دل ہے. تو میرے عزیز و بزرگو دوستو، الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس ذکر کے ذریعے سے تمہیں سکون نہ پہنچے، اس ذکر کے ذریعے سے دوسروں کو کبھی سکون نہیں پہنچ سکتا. کہ ذکر تو دل کے عمل کا نام ہے، ذکر تو دل کے عمل کا نام ہے.
گھر سے نکلنے کے وقت کا بھی ذکر سکھایا گیا، گھر میں داخل ہونے کا وقت کا بھی ذکر سکھایا گیا کہ دعاؤں سے نورانیت زندگی میں ہوتی ہے، کہ تنہائی میں اس نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان شریک ہو گیا، کھانے پر اس نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان شریک ہو گیا۔ اب بتائیے، جب ماں باپ کے اثرات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں تو جس تنہائی میں شیطان شریک ہو جائے تو اس صحبت و تعلق کا اثر اولاد پہ کتنا پڑے گا؟ کہ سب سے زیادہ غفلت کا وقت آدمی کی تنہائی کا ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کی بھی دعا سکھائی، اس کے بعد کی دعا بھی سکھائی کہ اس وقت بھی اس کا دل اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو جائے۔ ہر وقت کی جو دعائیں ہیں وہ بندے کے اندر عبدیت پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ساری دعاؤں کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک استعانت ہے، ایک استعاذہ ہے۔ استعانت یعنی اللہ سے مدد چاہنا، اور استعاذہ یعنی اللہ کی پناہ چاہنا، اے اللہ مجھے تو پناہ دے دے۔ ساری دعاؤں کا یہ خلاصہ ہے کہ جو صبح میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کے اوپر ناگہانی آفت آ ہی نہیں سکتی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کبھی آ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تجھے دعا پڑھنا بھلا بھی دیں گے، لیکن یقینی ذریعہ آفات و بلیات سے بچانے کا، یقینی ذریعہ اللہ کی مدد کے اتروانے کا کہ یہ دعائیں ہیں۔ بیت الخلاء میں جا کے نکل رہا ہے تو وہاں پر تو وہ دعا پڑھ نہیں سکتا، وہاں پر تو زبان سے ذکر کر نہیں سکتا، تو جیسے ہی نکل رہا ہے تو سب سے پہلے دعا جو سکھلائی گئی وہ یہ کہ غفرانک، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ گناہ کیا ہو گیا کہ بیت الخلاء سے نکلتے ہی دعا مغفرت کو مانگا جا رہا ہے؟ تو علماء نے یوں کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ اندر جانے کے بعد زبان سے تو ذکر کرنا ناجائز تھا، لیکن دل سے جیسا تیری طرف دھیان کو جمانا تھا ویسے میں جما نہیں سکا، اس پر تو مجھے معاف کر دے۔ جیسے پیٹ یہ غذا کو چاہتا ہے، پیٹ کو غذا نہ ملے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے کہ پیٹ خود کو کھانے لگ گیا، ایسے دل کی غذا اللہ کی یاد ہے، جب دل کو اس کی غذا ذکر نہ ملے تو دل خود کو کھانے لگ جاتا ہے، بے چینی ہو گئی، ساری دنیا بھی اس دل کے اندر بھر دی جائے یہ دل کو چین نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ دل نہ ختم ہونے والی خواہشات کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز و بزرگو دوستو، بہت بڑی چیز ہے کہ استغفار کر رہا ہو تو استغفار اس بات کے لیے ہے کہ اللہ کی صفت غفاری کو یاد کیا جائے، کہ استغفار کی ہر مقدار گناہوں پر ندامت کو بڑھا رہی ہو، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کی ہر مقدار یہ دل میں اللہ کی عظمت کو بڑھا رہی ہو، اور درود شریف کا ہر جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بھر رہا ہو تو تب اسے ذکر کی حقیقت نصیب ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ہر مرتبہ کے بولنے نے اگر نہ عظمت کو بڑھایا، نہ محبت کو بڑھایا، نہ گناہوں پر ندامت کو بڑھایا تو اسے ذکر کی حقیقت نہیں ملی، کہ ایسا ذکر تو اسے اللہ سے اور بھی دور کر دے گا، ایسا ذکر تو اس کو اللہ سے اور بھی دور کر دے گا۔ کہ ذکر کی طاقت، یہ منافقوں کی عادت ہے، منافقوں کی عادت اللہ نے بیان کی، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق تو بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا یاتون البأس الا قلیلا، میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں بہت کم نکلتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سستی سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے جی کا چرانا، اور اللہ کے نام کے لینے میں دل نہ لگنا، اور بہت کم اللہ کے نام کے لینے میں لطف و لذت کا آنا، کہ یہ ایمان کی علامتوں میں سے نہیں، نفاق کی علامتوں میں سے ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ اللہ کا نام لیا جائے تو دل دہل جاتے ہیں، کہ اللہ کے نام کے لینے میں مزہ آنے لگ گیا۔
شہزادی کی طبیعت خراب ہو گئی تو سارے شہروں کا نام لیا گیا، ایک شہر کے نام پر دل کی دھڑکن بڑھ گئی، شہر کے سارے محلوں کا نام لیا گیا، ایک محلے کے نام پر دل کی دھڑکن بڑھ گئی، پھر اس محلے کے سارے گھروں اور ان گھر میں ساری عورتوں، پھر ایک خاتون کا نام لیا گیا تو دھڑکن بڑھ گئی۔ تو لوگوں نے کہا، تو اس حکیم نے کہا کہ اس کی بیماری کا علاج تو وہ خاتون ہے۔ تو محلے کے نام پر بھی دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، تعلق ہو گیا نا۔ ہاں، ایمان بڑھتا ہے تو اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، جب اللہ سے محبت بڑھ گئی تو نام کے لینے میں مزہ بھی آنے لگ گیا۔ تو بہت زیادہ ہم محتاج ہیں معاشرت کے تفصیلی علم کے، بہت زیادہ ہم محتاج ہیں معاملات کے ہم تفصیلی علم کے، مسائل کے علم کے بغیر تو عمل کی شکل صحیح بن ہی نہیں سکتی، زکوٰۃ کی صحیح شکل بن ہی نہیں سکتی، روزے کی صحیح شکل بن ہی نہیں سکتی، پردے کی صحیح شکل زندہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، پردے کی صحیح شکل جب تک معاشرت کا تفصیلی علم نہیں ہوگا، اس وقت تک آدمی سماج کے دین کو، رواج کے دین کو، اپنی سمجھ کے دین کو سب کچھ سمجھے گا کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ صاحب محنت کرو تو مال حلال ہے، محنت ہے تو مال حلال ہے۔ تو چور بھی تو محنت کرتا ہے، فاحشہ عورت کسی پاک دامن ملازمہ سے زیادہ محنت کرتی ہے، راتوں کا جاگنا، جسم کو تھکانا، جان کو جوخم میں ڈالنا، جتنا چور کرتا ہے اتنا کوئی ملازم نہیں کرتا۔ تو محنت کی ہر کمائی حلال ہو تو چور کی کمائی سب سے پہلے حلال ہونا چاہیے۔ کہ حلال و حرام کا معیار انسانوں کی عقل نہیں، حرام و حلال کے لیے معیار انسانوں کا سماج نہیں، حلال و حرام کے لیے معیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قانون ہے اور وہ شریعت ہے جو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو علماء مسائل بناتے نہیں ہیں، مسائل بتاتے ہیں، حرام بناتے نہیں ہیں، حرام بتاتے ہیں۔ وہ جس تو پہلے ہی سے یہ حرام ہے وہ نہ کہیں تو بھی حرام ہے، وہ کہہ دے تو بھی حرام ہے، اگر وہ حلال کو حرام کو حلال کہہ دے تب بھی وہ جو حلال ہے حلال ہی ہے، ان کے کہنے سے کوئی چیز بدلنے والی نہیں، وہ صرف اظہار کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگو دوستو، حقوق کا جاننا بھی ہے، حقوق کا ادا کرنا بھی ہے۔ حقوق جانے گا تبھی تو ادا کرے گا، پڑوسی کے حق کو جانے گا تبھی تو ادا کرے گا۔ اور عمر صاحب پانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی دعا کرتا ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے کہ زبان تو ہدایت مانگ رہی ہو اور جسم سے نکلنے والے سارے اعضاء غیروں کے راستے پر چل رہے ہوں، تو بتاؤ زبان سے نکلنے والا لفظ اثر کرے گا یا جسم سے نکلنے والے اعمال زیادہ اثر کریں گے؟ کہ کیسے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال زبان کے بول پر بھاری ہو جائے کہ مانگ تو رہا ہو ہدایت کو اور چل رہا ہو مغضوب علیہم ولا الضالین یہود و نصارہ کے طریقے پر، اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ پورے جسم کا رخ تو ہو یہود و نصارہ کے طریقے پر۔ بہت بڑی بات ہے کہ غیروں کے پاس کچھ نہ کچھ عقیدے ہیں، غیروں کے پاس کچھ نہ کچھ عبادت کے طریقے ہیں، لیکن غیروں کے پاس معاشرت نہیں ہے، غیروں کے پاس معاشرت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت سکھلائی ہے، ہمیں معاشرت سکھلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس آتے تو ایسے سلام کرتے تھے، السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کما ربیتنی صغیرا، امی جان اللہ کی طرف سے سلام و برکت ہو، رحمت ہو آپ پر، جیسے آپ نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے، جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے۔ اور جب ماں والدہ ان کی جب سلام سن لیتی تو یہ جواب دیتی تھی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کما بررتنی کبیرا، بیٹے اللہ کی رحمت و سلامتی برکت تم پر بھی ہو جیسے تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اب یہ رشتے کی لذت اسلام والی معاشرت سے ملے گی، غیروں والی معاشرت سے نہیں ملے گی۔ غیروں والی معاشرت تو
رشتوں کو پیسے میں تولے گی کہ یہ کمانے کے قابل رہا تو باپ بننے کے قابل ہے، یہ جب کمانے سے بے روزگار ہو جائے تو یہ باپ بننے کے قابل بھی نہیں۔ تو رشتے ترازو میں تلیں گے پیسوں کے جب غیروں والی معاشرت ہوگی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت ہوگی کہ اس رشتے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور شوہر پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ تو بیوی پہ ظلم کرنے نہ لگ جائے، لیکن ماں اور بیوی کا جب مسئلہ آ جائے کہ نہیں ماں کو تو میں اس کا تو حق ادا کر دوں گا، بیوی سے معافی تلافی، بیوی کو منانا بجھانا کر لوں گا۔ کتنی نازک چیز ہے کہ گاڑی ہوتی ہے 4 پہیوں کی، ہوا کم ہو جائے تو ہچکولے کھانے لگ جائے۔ انسانوں کے دل اس سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ آدمی کا سلوک رشتوں میں اونچ نیچ میں آ جائے تو پھر خاندان بھی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو مال سے رشتے نہیں جڑا کرتے، مال سے تو لالچ پیدا ہوتی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو آپ رشتوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ تو نبی مال خرچ کریں تو رشتوں کو نہیں جوڑ سکتے، ہم مال خرچ کریں گے تو کیا رشتوں کو جوڑیں گے؟ ہم مال خرچ کر لیں بیوی سے رشتہ جوڑ لیں، ہم مال خرچ کر لیں اولاد سے رشتہ جوڑ لیں، ہم مال خرچ کر لیں داماد سے رشتہ جوڑ لیں، کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مال سے تو لالچ بڑھے گی کہ دین کے ذریعے سے جوڑ پیدا ہوگا۔ دین آ گیا معاشرت والا، دین آ گیا حیا والا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے کاموں میں بڑا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، خود ہی اپنے جانوروں کو چارہ ڈال رہی ہیں اور خود ہی بہت دور سے پانی بھر کے لا رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ مشکیزہ اٹھائے ہوئے لا رہی ہیں، صحابہ کی جماعت میں ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، کھلا ہوا پورا ماحول ہے، تنہا بھی نہیں ہے، اور بلانے والی ذات تو وہ ہے کہ جن سے کوئی تصور گناہ کا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا برقعے میں ڈوبی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اسماء سوار ہو جاؤ، ہم تمہیں گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، میرے شوہر بڑے غیرت مند ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ اسلام والی معاشرت غیرت سکھاتی ہے، اسلام والی معاشرت حیا سکھاتی ہے، حیا سکھاتی ہے۔ اسلام والی معاشرت حق دینا سکھاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے امیر ہمارا حق ادا نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے حق کو پورا کرو، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہارے حق کو پورا کریں۔ تم اس کی فکر میں نہ رہو کہ ہمارا حق کیوں ادا نہیں ہوا۔ اللہ تم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا حق تجھے پورا مل گیا تھا کہ نہیں ملا تھا۔ اللہ تجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے تیرا حق ادا نہیں کیا تو تو نے اس سے مانگا کیوں نہیں۔ اللہ تم مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ میں نے حق کتنا ادا کیا۔ حق معاف کرنے پر تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو عبادتیں، یہ حج، یہ روزے، سارا مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے عبادت میں اخلاص سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہو، روزہ رکھنا اللہ کے لیے ہو، حج کرنا اللہ کے لیے ہو، ایسے رشتے کا جوڑنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص معاشرت میں سمجھ میں آ جائے کہ بیوی کا حق ادا کرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص والا جو عمل ہوتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، اخلاص والا جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اترواتا ہے۔ جیسے حاجی حج کے لیے جاتا ہے، ایک حاجی 65 یا 70 کنکریاں مارتا ہے تو وہاں پر تو ایک ہی دن میں پہاڑ جمع ہو جانا چاہیے، کنکریوں کا پہاڑ جمع ہو جانا چاہیے، لیکن پہاڑ نہیں جمع ہو جاتا کہ جو قبول ہو گئی کنکریاں اس سے اللہ اٹھا لیتے ہیں، جو مردود ہو گئی وہ وہیں پہ رہ گئی، جو عمل قبول ہو گیا وہ اللہ کے یہاں اٹھا لیا گیا، جو مردود ہو گیا وہ یہیں پہ رہ گیا۔ کہ مشہور ہونا اصل نہیں ہے، مقبول ہونا اصل ہے۔ کہ جس کے یہاں یہ فکر ہو کہ میں مقبول ہو جاؤں تو اس کی نگاہوں میں تو ایک اللہ کی طرف دل کا رخ بنا ہوا ہے کہ وہ جان لے، تو وہ اپنے گناہوں کو، وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ والوں کے بارے میں یوں عادت لکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو
ایسے چھپاتے ہیں جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں کہ میرے اللہ کو پتہ چلے، کہ اخلاص تو پیدا ہوگا، تنہائیوں میں ایسی نیکیاں کروں کہ سوائے میرے اور اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا ہو۔ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، بہت بڑا طبقہ ہے امت میں عورتوں کا، اور سب سے زیادہ یہ دل کی نرم ہوتی ہیں۔ اور عمر صاحب پانپی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑا ظلم ہوا، اب بڑی ہم نے حق تلفی کی، صبح کی چائے، صبح کے کھانے سے فرصت نہیں، اب تھوڑی سی فرصت ملی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری، اور دوپہر میں مختلف کھانے پکائے، اب برتن دھونے سے فراغت بھی نہیں ہو گئی، پھر شام کے کھانے کی فکر۔ بیچاریوں کی پوری عمریں مردوں کے ضرورتوں کے پورا کرنے میں لگ گئی، لیکن یہ جہنم سے بچ جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا دین کی زندگی میں آ جائے، اس شوہر، اس بیٹے، اس باپ، اس بھائی کے دل میں یہ درد ہی پیدا نہیں ہوا۔ اتنی دل نرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے اور پھوپھاؤں نے اسلام کم قبول کیا، اور آپ کی پھوپھیوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھوپھیوں نے سب نے اسلام قبول کیا، لیکن چچاؤں میں سے سب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہے، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہے، اور اسلام میں کسی عورت کا مرتد ہونا نہیں ہے۔ مردوں کے بارے میں تو ہے کہ فلانا مرد مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا، لیکن کسی صحابیہ کے بارے میں نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئی۔ عورتوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے۔ ظلم تو ہمارا ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے سمجھا کہ روٹی کپڑا دینا ہی حق ہے۔ نہیں، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ان کو بچایا جائے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے، سب سے بڑا حق یہ ہے، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ سب سے بڑا حق اب تمہارے گھر والوں کا یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ بیٹی ہے، ہوائی جہاز کے گزرنے پر دوڑی بھی اندر جا رہی ہے، کسی نے پوچھا کہ بیٹے ہوائی جہاز سے ڈر گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں ابو، ڈر اس بات سے ہو رہا ہے کہ کہیں یہ جو ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا مرد ہے نا، اس کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ حیا آ گئی نا، معاشرت میں حیا آ گئی۔ حیا کا سبق بچپن سے ملنے لگ گیا کہ 3 سال کی عمر سے نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو نماز کے عادی ہو جائیں، نہ پڑھنے پر مارا بھی جائے، اور پھر 7 سال کی عمر سے پردے کی عادت ڈالو، 10 سال کی 11 سال کی جب ہو جائے تو پردے کی عادی ہو جائے، پھر بالغ ہونے کے بعد پردے کے بغیر نکلنا ہی گوارا نہ ہو۔ اللہ کے سامنے یہ کھڑی ہو، پاؤں حصہ بالوں کا نکل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بندے کے سامنے سری کھلا رکھ کے آ جائے۔ بھائی، جس اللہ نے کسی عورت کا نام سوائے حضرت مریم کے قرآن میں لینے کو پسند نہیں کیا ہے، وہ اللہ کسی عورت کے جسم کے دکھانے کو کیا پسند کریں گے؟ یہ جو عورتوں والا دین ہے، یہ اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے سے، صحبتوں سے آتا، کورس تو لفظ سکھاتے ہیں، انسان ہی انسان بناتے ہیں۔ دل سے ہی دل کی دنیا بدلتی ہے، مجاہدے سے ہی آدمی کو اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا صرف اپنی ذات کے لیے ہے کہ میں بن جاؤں، میری اللہ تعالیٰ اصلاح کا سامان کر دے، کہ دعوت اپنی ذات کے لیے ترکیز ہے اور دوسرے کے لیے تذکیر ہے۔ ترکیز کہتے ہیں گاڑنے کو، لکڑی کو زمین میں گاڑا جا رہا ہے، تو دعوت دینے والا دعوت اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ بات میرے دل کے اندر گڑ جائے، اور دوسرے کے لیے تذکیر بھی ہو جائے گی، یاد دہانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے کی یاد دہانی دوسرا درجہ ہے، میری ذات میں اس دعوت کا اتر جانا یہ مقصد ہے۔ بہت سے کافر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ امن والوں کو پورا معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہونے والے ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ تو مسلمان ہونے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہونے والے ہیں ہی نہیں، پھر بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو دعوت دیجیے۔
کیونکہ دعوت دینا اس لیے ہے تاکہ نیکی کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، گناہ کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ میں نیکی کی دعوت دوں گا، نیکی کی محبت میرے دل میں پیدا ہوگی، اور میں گناہ سے روکوں گا تو گناہ کی نفرت میرے دل میں پیدا ہوگی۔ اور دعوت جب چھوٹ جاتی ہے تو معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے تو اس پہ غم نہیں ہوتا، اور بڑی سی بڑی نیکی ہو جائے تو اس پہ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ معاشرہ مردہ ہو گیا دعوت کے نکل جانے کی وجہ سے۔ ہاں، بلکہ معروف منکر ہو جائے گا، منکر معروف ہو جائے گا دعوت کے نکل جانے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگو دوستو، دعوت اپنی ذات کے لیے ہے، اور دعوت 100% دین کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے ہے، اور دعوت امت کے ایک ایک طبقے میں دین کو لانے کے لیے ہے، دین کو لانے کے لیے ہے۔ چکی چلتی ہے، دونوں پارٹ ہوا کرتے ہیں، نیچے والا پارٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ چکی کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی مثال چکی سے دی ہے۔ الا ان رحل اسلام دائرہ، ہاں، کہ فدوروا معه حيث دار، کہ اسلام کی چکی چلنے والی ہے، وہ جس رخ پر تمہیں لے کے چلے اس پہ تم اپنے آپ کو پسا دو۔ ہاں، کہ جو دانا پیس جاتا ہے وہی بنتا ہے، جو بچ گیا وہ نہیں بنا، وہ کامیاب نہیں ہے جو بچ گیا۔ آخرت پہ لگانے سے بچ گیا، کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگانے سے بچ گیا، کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو بیوقوفی ہے کہ اللہ کے حکموں پہ لگانے سے بچ گیا۔ تو چکی کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ جو نیچے والا پارٹ ہے یہ مقامی کام ہے، اوپر والا جو پارٹ ہے یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ ہجرت ہے، ہجرت والی محنت ہے۔ تو جب یہ دونوں پارٹ ہوتے ہیں تو تبھی اس سے غلہ پیس کے نکلا کرتا ہے۔ نقل و حرکت نہ ہو یا صرف مقامی اعتبار سے محنت ہو تو آدمی کی نہ صفات میں ترقی ہوتی ہے، نہ اس کے ذریعے سے نئی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ ہر حال میں دعوت ہے، چاہے بے عمل ہو تب بھی اس کے لیے دعوت ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ جب میں ہی عمل نہیں کرتا تو میں دعوت کیوں دوں؟ جب میں ہی عمل نہیں کرتا تو میں دعوت کیوں دوں؟ تو اب شیطان اس کو عمل سے ہی محروم رکھتا ہے، دعوت سے ہی محروم رکھتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ دعوت پر جم جاتا تو ایک دن اس کی دعوت اس کو عمل پر کھڑا کر دیتی۔ ہاں، دعوت کی خاصیت ہے یقین کا بننا، دعوت کی خاصیت ہے داعی کا اس عمل پر کھڑا ہونا، اور دعوت کی خاصیت ہے کہ جس نیکی کی یہ دعوت دے رہا ہے ضرور اس کا دل اس نیکی کی طرف راغب ہوگا، اور جس یہ گناہ سے روک رہا ہے اس گناہ سے اس کا دل ضرور متنفر ہوگا۔ کہ یہ تو بہت نادانی کی بات ہے کہ آدمی یوں کہے کہ صاحب میں نماز ہی نہیں پڑھتا تو روزہ کیوں رکھوں، کہ میں زکوٰۃ ہی نہیں دیتا تو نماز کیوں پڑھوں؟ کہ زکوٰۃ دینا الگ فرض ہے، روزہ رکھنا الگ فرض ہے، نماز پڑھنا الگ فرض ہے، اور زکوٰۃ دینا الگ فرض ہے۔ ایک فرض کے چھوڑنے سے دوسرا فرض معاف نہیں ہو جاتا۔ عمل کرنا الگ فرض ہے، دعوت دینا الگ فرض ہے۔ عمل کے چھوڑ دینے سے دعوت کا فرض نہیں ہٹ جاتا، دعوت کا فرض اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے بھائی میرے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے ہے کہ میں محنت کو سیکھوں۔ دعوت والی صفات، دعوت والی دعا، کہ جیسے درخت کا زمین پہ سایہ ملتا ہے اور اوپر پھل ملا کرتے ہیں، اسی طریقے سے دعوت پر، دین پر اللہ دنیا میں برکتیں دیتے ہیں اور آخرت میں بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں، برکت کا بھی وعدہ ہے، بدلے کا بھی وعدہ ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا ہے کہ ایک نے سال بھر جھونک دیا اس کو بھی مقدر ہی ملا، اور ایک نے سال کا چلہ لگایا اسے بھی مقدر ہی ملا۔ بے نمازی کا مقدر نہیں بڑھ جاتا، دین کی محنتوں کو چھوڑنے والے کا مقدر نہیں بڑھ جاتا۔ ٹینکی میں 50 لیٹر پانی ہے، 10 نل لگائے گا تو بھی 50 لیٹر نکلیں گے، 100 نل لگائے گا تو بھی 50 لیٹر ہی نکلیں گے۔ نلوں کے بڑھنے سے اس کا مقدر بڑھنے والا نہیں ہے۔ چاہے بیٹی، چاہے ماں، چاہے باپ، چاہے بھائی، سب محنت کر لیں، اس کے مقدر میں 50 لیٹر ہی پروردگار عالم نے لکھ کے رکھا ہے، تو ایک قطرہ بھی زیادہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ محنتوں کے بڑھنے سے اگر روزیاں بڑھ جاتی تو میرے دوستو بزرگوں، ہر محنت والے کو اس کی محنت کے بقدر روزی مل جاتی، ہر عقل والے کو اس کی عقل سے روزی مل جاتی۔
تو یہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح واکبر همه الدنیا، جس آدمی کی صبح اس حال میں ہو کہ دنیا ہی اس کی فکر ہے، دنیا ہی اس کی فکر ہے، الزم اللہ قلبہ اربع خصال، اللہ اس کے دل پر 4 خصلتوں کو مسلط کر دیتے ہیں، ہم من لا ينقطع عنہ ابدا، ایسی فکر کو اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، شغلا لا يتفرغ منہ ابدا، کام ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتے، عملا لا يبلغ منتہا ابدا، تمناؤں کا ایسا جال کہ سرا نہیں ملتا، وفقرا لا يبلغ غناہ ابدا، دل کو ایسا بھکاری کہ دل کبھی مالدار نہیں ہو پاتا، دل مالدار نہیں ہوا۔ یہ تو تبلیغ والوں کا احسان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنا وقت طے کر لو، کیونکہ وقت طے کرے بغیر تو توفیق ملی نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی کام ہوا نہ آخرت کا کوئی کام ہوا۔ اور اصل تو بات یہ ہے میرے دوستو کہ آدمی عمل کے ارادے سے سنے، اور اس ارادے سے سنے کہ مجھے سودا سمجھ میں آ جائے گا تو پھر میں معاملہ کر لوں گا، بازار میں گیا چیز سمجھ میں آ گئی تو خرید کے آ گیا، کہ مجھے آخرت کا سودا سمجھ میں آ گیا اب میں کرنے کے لیے تیار۔ کہ ایک بات کو آدمی بار بار سنتا ہے عمل کے ارادے کے بغیر تو دل سخت ہو جاتے ہیں، موت کو بار بار سن رہا ہے لیکن گناہ کو چھوڑنے کے ارادے سے نہیں، موت کو بار بار سن رہا ہے لیکن خواہشات کو کم کرنے کے ارادے سے نہیں، موت کو بار بار سن رہا ہے اپنی آخرت کی یاد کو دل میں بسانے کے لیے نہیں، تو موت کی یاد اور تذکرہ بھی اس کے دل کو سخت کر دے گا، کیونکہ موت کی یاد اس نے عمل کے ارادے سے نہیں سنی۔ سب سے بڑی حقیقت دنیا میں موت ہے، سب سے زیادہ آدمی اپنی موت کے بارے میں ہی دھوکے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دین کے کاموں پر جھونکنے والے کا کسی کا بگڑا نہیں ہے، اور کسی ٹھہرنے والے کا مقدر کبھی بڑا بھی نہیں ہے، مقدر بڑا نہیں اور نکلنے والے کا بگڑا نہیں۔ تو پھر میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اور جتنا جلدی میں نکلوں گا، جتنا جلدی میں نکلوں گا اتنا جلدی میرے اعمال کے اندر جان آ جائے گی، اور جتنا جلدی میں نکلوں گا میری اولاد کی تربیت کا رخ بدلے گا، اور جس حال میں میں نکلوں گا میرے اجر کو اللہ بڑھائیں گے، سردی میں نکلوں گا اللہ میرے اجر کو بڑھائیں گے، گرمی میں نکلوں گا اللہ میرے اجر کو بڑھائیں گے، بیماری میں نکلوں گا اللہ میرے اجر کو بڑھائیں گے۔ ہاں کہ حالات کے آنے سے اجر بڑھ جاتا ہے، کہ جو مہاجر صحابہ نے اپنے مال کو دین پر جھونکا ہے یہ 500 سال پہلے مالدار صحابہ سے جنت میں جائیں گے، کیوں کہ مہاجر فقیر صحابہ نے فقیری کی حالت میں دین کی محنت کی، ان مالداروں نے مالداری کی حالت میں کی، فقیروں کا دین کی محنت پر فقیری میں جمنا یہ ان کے اجر کو بڑھائے گا۔ ہاں، اور کرنا اس لیے ہے کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا میرے دوستو بزرگوں، امتحان میں جو آدمی ناکام ہو گیا ہو اسے کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے، کوئی آدمی بھکاری ہو گیا ہو پھر وہ محنت کے ذریعے سے مالدار بن سکتا ہے، صحت چھن گئی ہو تھوڑے بہت علاج کے ذریعے سے اس کی صحت میں افاقہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کلمے والی موت کے بغیر مر گیا تو اس کے بعد پھر کوئی کامیابی کے حاصل کرنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ کی ضرورت بہت تھوڑی ہے، دنیا کی ضرورت بہت زیادہ ہے، ایسے ہی دنیا کی پیٹ کی ضرورت بہت تھوڑی ہے، آخرت، برزخ، جنت، جہنم، پل صراط کی ضرورت دنیا کے پیٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ماں کی پیٹ کی ضرورت بہت تھوڑی دنیا کے پیٹ کے مقابلے میں، اور دنیا کی پیٹ کی ضرورت بہت تھوڑی ہے آخرت کی ضرورت کے مقابلے میں۔ تکیہ لے کے نکلے، برتن لے کے نکلے کہ چلو میری ضرورت تکیہ ہے، برتن ہے، دیکھا کہ ایک آدمی تو بغیر تکیے کے اینٹ ہی سر پہ رکھ کے سو رہا ہے، تو عبرت ہو گئی کہ بھئی تکیہ بھی میری ضرورت نہیں۔ پھر ایک آدمی کو دیکھا کہ چلو پانی کے اندر داخل کر کے پھر وہ پانی پی رہا ہے، تو پھر فرمانے لگے بھئی برتن بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو برتن کے بغیر ہی اس نے ساری زندگی گزار دی۔ ہم تو بھائی اپنی جان ایسے بچا لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی تھے، اس لیے انہوں نے اتنی سادی زندگی گزاری، تو ساری سنتوں سے جان اس لیے بچ رہی ہے کہ وہ تو نبی تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت یہ مجبوری کی نہیں تھی، یہ اختیار کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکان بنوایا، ایک گھر چلا کے نہیں دکھایا، 11 گھر اپنی زندگی میں آپ نے چلا کے دکھایا۔ 11 گھر جس عافیت سے، جس تربیت سے، جس جوڑ سے، جس دینداری سے چلا کے دکھائے، کوئی ہم میں سے ایک گھر بھی ویسا نہیں چلا سکتا۔ 11 گھر آپ نے چلا کے دکھائے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا مکان ایسا ہے کہ 3 گز کا دروازہ لمبا ہے اور 1 گز کا چوڑا ہے، 1 گز کا چوڑا، 3 گز کا لمبا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤں تو چھت لگ جائے، لیٹ جاؤں تو پیر لگ جائے۔ جن کے لیے سورج و چاند کو اللہ نے سجایا ہے، ان کی زندگی کا یہ حال ہے۔ جب مکانات مروان کے زمانے میں توڑے جانے لگے تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سعید کیا بات ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانوں کو اسی لیے ڈھایا جا رہا ہے تاکہ مسجد نبوی میں توسیع ہو جائے، مسجد بڑی ہو جائے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہائے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات ایسے ہی باقی رہ جاتے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ جن کے گھر پر جبرائیل آتے ہیں، جن کے سینے پر اللہ کا کلام اترتا ہے، جن کے سامنے اللہ نے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو بہا دیا ہے اور جن کے سامنے جزیرۃ العرب کو اللہ نے غلام بنا دیا ہے، اس کا مکان کیسا تھا یہ امت کو تو پتہ چل جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں جسم کو سکیڑ رہی ہیں، تبھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہو رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہونا، نہ ذاتی مکان کا مسئلہ بڑا ہے، نہ صحت یاب ہو جانے کا مسئلہ بڑا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ ابوبکر میں تو شام اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بلال تم چلے جاؤ گے تو پرانا کون ساتھی میرے ساتھ رہے گا؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ نہیں، تم نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا، اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے آزاد کیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تھا، کہ پھر مجھے اصرار مت کرو کہ میں اللہ کے راستے میں نہ جاؤں، تمہارے ساتھ پڑا ہوا رہوں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مان لیا، حضرت ابوبکر کی بات مان لی۔ حضرت ابوبکر جب دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میں شام چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی تم پرانے ساتھی ہو، چلے جاؤ گے تو مجھے مشورہ دینے والا، مدد کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ وہ تو ابوبکر تھے، اس لیے میں ان کی بات مان گیا، میں تمہاری بات ماننے والا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال شام میں ہوا، دمشق میں ان کی قبر ہے۔ حضرت بلال کو تڑپ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مر جاؤں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ تمنا ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، اے اللہ پاکیزہ زندگی بھی دے دے، ستھری موت بھی دے دے، ستھری موت بھی دے دے، پاکیزہ زندگی بھی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں تو جس کو ڈر پیدا ہوگا وہ تو سفر شروع کر دے گا۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، ڈر ہے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، سفر شروع کر دیا۔ ڈر ہے کہ ٹرین نہ چھوٹ جائے تو راتوں رات اسٹیشن پہ پہنچ گیا۔ ڈر ہے کہ کہیں فلائٹ نہ چھوٹ جائے تو 4-5 گھنٹے پہلے پہنچ گیا۔ ڈر ہے کہ کہیں کلمے والی موت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ ڈر ہے کہ کہیں گناہ مجھے کلمے والی موت سے محروم نہ کر دے، تو اس نے توبہ کی طرف قدم اٹھا دیے۔ من خاف ادلجا، جو ڈرے گا وہ رات میں ہی اپنے سفر کو شروع کر دے گا۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو سفر شروع کرے گا وہی منزل کو پہنچے گا۔ سفر شروع ہی نہیں کیا تو منزل کو کیسے پہنچے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دکان کی محنت میں لگا رہا ہوں، کرنے والی موت نصیب ہو جائے، اولاد کے فیوچر کے بنانے کی منزل میں لگا ہوا رہوں اور میری آخرت کا فیوچر بن جائے، کہ نہیں، جس راستے پر آدمی پڑا ہوا رہے گا اسی منزل پر پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس رخ پر ہو اور اس طرف کی منزل کو پہنچ جائے۔ ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جس نے رات میں ہی سفر شروع کر دیا وہی منزل کو پہنچے گا۔ الا ان صلات اللہ غالیہ،
گھٹیا سی دنیا تمہیں راتوں کے تھکے بغیر نہیں ملتی تو آخرت تمہیں کیسے مل جائے گی؟ الا ان صلات اللہ الجنہ، اللہ کا سامان تو جنت ہے، اللہ کا سامان تو بہت مہنگا ہے، یہ تمہیں محنتوں کے بغیر کیسے مل جائے گا؟ یہ تمہیں بغیر قربانیوں کے کیسے مل جائے گا؟ اللہ کی رضا بغیر مجاہدوں کے کیسے مل جائے گی؟ اللہ کے راستے کی در در کی ٹھوکروں کے بغیر اور راتوں کی بے قراری کے بغیر تمہیں کیسے مل جائے گی؟ اس کے لیے بھائی ہمت و ارادہ کرے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے کہ اس کام کا مزاج، اس کام کے اصول، اس کام کی نزاکتیں، ہاں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہم مجمع کو اکھاڑنے کا ذریعہ نہ بنیں، کہ ہم تو مجمع کو جوڑنے کا ذریعہ بنیں گے، ہم تو مجمع کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ترغیب دینے کا ذریعہ بنیں گے، ہم نیتوں کو مردہ نہیں کریں گے۔ جب نیت ہی مردہ ہو گئی تو عمل کی توفیق کہاں ملے گی؟ کہ نیت تو عمل کا امام ہے، نیت ہی مردہ ہو گئی تو عمل کی توفیق کہاں ملے گی؟ اس لیے نیتوں کو مردہ نہ کریں، ہاں کھڑے ہو کر بتائیں کہ 4 مہینے ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔